السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آج آپ دوستوں کے لیے ایک زبردست کیس لقد لے کر آیا ہوں۔ ایک بچڑا ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور اس کو تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور اس کو گوبر کے ساتھ جو ہے نا بلڈ آ رہا ہے۔ باقی جانور کھا پی نہیں رہا اور اس کا ٹمپریچر بھی اس کو فیور بھی ہے۔ تو مالکان نے جو ہے اس کو اس کا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کی، صرف دیسی جو ٹوٹکے گھریلو ہوتے ہیں وہ آزماتے رہے لیکن اس کا کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے ہم اس کا ٹمپریچر لے رہے ہیں اور یہ دیکھیں تھرمامیٹر لگا ہوا ہے اور ساتھ بلڈ بھی جاری ہے۔ تو جب بھی یہ ویسے بھی گوبر کے بعد بھی بلڈ آتا ہے اور ویسے یہ زور لگاتا رہتا ہے اور بلڈ نکلتا رہتا ہے، تو اندر انتڑیوں میں اس کو زخم ہو گئے جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ بلڈ نکل رہا ہے اور انفیکشن کی وجہ سے اس کو بخار ہو گیا ہے اور یہ زور بھی لگاتا ہے۔ یہ دیکھیں گوبر میں بھی اس کا بلڈ آ رہا ہے، آپ اس کو بغور دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی 2-3 وجوہات جو جنرل ہو سکتی ہیں۔ اس میں ورمی سائیڈل جو انفیکشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اندرونی جو پیٹ کے کیڑے ہیں ان کی وجہ سے انتڑیوں میں جو زخم ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوئی ہے اور پھر زخم ہو گئے ہیں انتڑیوں میں اور پھر چونکہ اس کو جلن ہوتی ہے اور پھر یہ زور لگاتی ہے اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں گوبر میں اس کا بلڈ کے جو ہے وہ پارٹس نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پروٹوزول ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، چونکہ ٹکس وغیرہ کا بھی سیزن ہے، تو جو بلڈ میں بلڈ پیراسائٹ کی وجہ سے یہ بخار بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خوراک میں جو یہ روایتی لوگ خوراک دے رہے ہیں جس میں ٹکڑے ہو گئے، کھل ہو گئی اور اس کے علاوہ چوکر اور بھوسا، تو کسی بھی چیز میں جو ہے فنگس اور اس کے علاوہ جو پرانی کھل ہے یا پرانا بھوسا ہے یا پرانے ٹکڑے ہیں، ان میں کسی قسم کا فنگس اگر معدے میں چلا جائے تو فنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساتھ میں سیکنڈری انفیکشن کے طور پہ ساتھ میں مکس اپ انفیکشن یعنی بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں زیادہ لمبی چوڑی ڈائگنوز نہیں ہے، ہم لوگ مالکان کی بتائی ہوئی ہسٹری اور اس کی ساری جو اس کی فیڈنگ ہے، خوراک کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، اس کو دیکھ کے ہم اور علامات کو دیکھ کے جانور کی تشخیص کر کے جو مشاہدہ کر کے اس کے بعد ہم ایک امیج بناتے ہیں، ٹینٹیو ڈائگنوزز ہوتی ہے، یعنی اندازے کا ایک جو تشخیص ہوتی ہے، اس کے بعد ہم لائن آف ٹریٹمنٹ جو بنتی ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یعنی اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ ابھی اس کو فلوڈ دیا گیا ہے IV فلوڈ میں ہم نے اس کو اینٹی بائیوٹک جو الرجک ہیں، اس کے علاوہ ٹاکسیسٹی کو روکنے کے لیے اس میں ٹاکسیسٹی بھی بتاتا چلو کہ بنی ہوئی تھی، تو ٹاکسیسٹی کو روکنے کے لیے بھی ہم نے
جو ہے اس کو فلوڈ میں انجیکشن وغیرہ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو بخار کے لیے انجیکشن لگائے گئے ہیں اور مینجمنٹ اچھے طریقے سے انتڑیوں کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے بھی انجیکشن لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی میبک اس کو آئی وی ٹرپ بھی دی گئی ہے اور باقی جو پروٹوکول بنتا ہے۔ تو یہ ساری ویڈیو بنانے کا مطلب ہے ہم جو علاج معالجہ نہیں بتاتے، ہر جانور کی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کی کنڈیشن ہسٹری کے مطابق دوائیاں اوپر نیچے لگانی ہوتی ہیں۔ پلیز فارمر حضرات اور شوقین حضرات سے گزارش ہے کہ خود سے کوئی ٹریٹمنٹ اپنے جانوروں پہ نہ آزمائیں، بلکہ اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان سے علاج کروائیں۔ اس کے علاوہ اس کو ہم نے دیسی جو نسخہ بتایا ہے اس میں ایک چھٹانک چاول ابالنے ہیں، اس میں ابال کر جب گل جائیں تو اس کو ٹھنڈا کرنا ہے اور اس میں ایک چھٹانک دہی مکس کرنا ہے اور ایک پیکٹ جو ہے اسفغول کا چھلکا جو ہر کریانے کی دکان سے عام طور پہ مل جاتا ہے، وہ مکس کر کے دن میں 3 مرتبہ اس کو پلانا ہے۔ اس کے علاوہ سبز چارے میں اس کو جامن کے پتے اور امرود کے پتے اگر کھلائیں تو وہ بھی مفید ہیں، اور اس میں جانور میں کمزوری نہ آ جائے، ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے، پانی کی کمی نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے اس کو بتایا کہ ایک جگ پانی میں 12 چمچ چینی اور آدھی چمچ جو ہے وہ سفید نمک مکس کریں اور اس حساب سے آپ جتنا پانی تیار کر لیں اور یہ پانی اس کے سامنے رکھ دیں۔ جب اس کا جی چاہے پیتا رہے تو اس سے اس کی جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ نہیں ہوگی، جانور کی کمزوری یا جانور ڈاؤنر نہیں ہوگا، یعنی لیٹے گا نہیں، بیٹھ نہیں جائے گا۔ تو یہ ساری مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ بتانے کے بعد اور فارمر نے فالو کیا ہے، آپ کے سامنے ہے بچڑا، یہ فوری طور پہ اس نے چارہ شروع کر دیا ہے اور اس کا جو گوبر ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس طرح کی بیماری آپ کے جانور پر نہ ہو، اس کے لیے آپ کو چند اقدامات کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے جانوروں کو اندرونی بیرونی کیڑوں کا بندوبست آپ نے کرنا ہے اور اندرونی پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلانی ہے اور بیرونی کیڑوں کے لیے آپ نے انجیکشن لگانا ہے اور انجیکشن ہر 1.5 ماہ بعد لگانا ہے اور اندر پیٹ کے کیڑوں کی دوائی ہر 3 ماہ بعد دینی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کو صاف ستھری خوراک دینی ہے، فنگس اور ٹاکسن سے جو مبرہ ہو، یعنی اس میں فنگس اور ٹاکسن وغیرہ نہ موجود ہو، جس میں آپ ٹکڑے اور کھل وغیرہ ڈالتے ہیں تو بھوسا بھی پرانا نہ ڈالیں اور اس کے علاوہ صاف ستھرا پانی مہیا کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ چارہ جات وغیرہ دیتے ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھیں کہ کون سے چارے آپ دے رہے ہیں جس میں کوئی ایسے جڑی بوٹیاں نہ ہوں جو آپ کے جانوروں میں جو ہے وہ زہریلے اثرات پیدا کریں۔ تو یہ ساری احتیاطی تدابیر جب اپنائیں گے تو آپ کا جانور انشاءاللہ ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو ویڈیو آپ دوستوں کو اگر پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔